خالی گھر ایپیسوڈ 5۔ وہ دلہن والے کمرے میں ہیں، کسی نے بتایا۔ تب ماموں فرقان حجرہ عروسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی، صابرہ؟ جی آئی ماموں، صابرہ کے اندر سے آواز آئی۔ پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئی، جی ماموں آپ اندر آ جائیں، آپ سے کیا پردہ؟ صابرہ تمہارا پرس کہاں ہے؟ ماموں نے کہا، اندر کمرے میں ہے۔ صابرہ نے ماموں فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا، ذرا اٹھا کر لانا۔ ماموں فرقان نے کہا، اچھا میں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی، پھر فوراً ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ یہ رہا ماموں پرس، کیا کرنا ہے؟ ذرا اسے کھول کر دیکھو، ماموں فرقان نے کہا۔ خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا؟ صابرہ نے پرس کی زپ کھولی۔ زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی، ارے ماموں پیسے، اس میں تو پیسے موجود ہیں۔ صابرہ نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا، پورے 10,000 تھے۔ ماموں پورے 10,000 ہیں، صابرہ خوشی سے چلائی۔ لیکن فرقان ماموں اب وہاں موجود نہ تھے۔ وہ یہ خبر سنانے بابر علی کے پاس جا چکے تھے۔ بابر، صابرہ کے پرس میں سارے پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا۔ واقعی؟ بابر علی خوش ہو کر بولا، ہاں واقعی۔ صابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ماموں کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے؟ ہاں ماموں کو بھی مل گئے، بابر علی نے بتایا۔ صابرہ اب کیا کہتی ہو؟ ماموں فرقان نے صابرہ کو بغور دیکھا۔ میں کیا کہوں ماموں، پیسے مل گئے یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی۔ اس مرتبہ فیاض حسین بولے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اڑا لی۔ اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا، فیاض حسین نے رائے دی۔ بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں، بابر علی نے کہا۔ صابرہ نے تو میری جیبیں بھی کنگھال ڈالی تھیں۔ فیاض صاحب آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے؟ فرقان ماموں نے اب صاف لفظوں میں پوچھا۔ مجھے تو بس پیسے پر یقین ہے۔ یہ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تنگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ فیاض حسین نے قیمتی سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فیاض حسین ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پر یقین کیا تھا، اور وہ تھا پیسہ۔ پیسہ ان کا ایمان تھا۔ وہ جنوں ونوں سے نہیں ڈرتے تھے، البتہ ڈوبتی ہوئی رقم سے ان کی جان جاتی تھی، اور آتی ہوئی رقم سے ان کے جسم میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ 2 اور 2 4 کے آدمی تھے۔ ہندسوں میں ان کے لیے بڑی کشش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماموں فرقان کی بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے سوچا جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں ہو ہی رہی تھیں جو ذہنی پریشانی کا باعث تھیں۔ گھر میں آئے تو بری کے سوٹوں میں غلاظت بھر گئی، غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلینر کے بعد بھی ان کے اندر سے بو نہ گئی۔ پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پرس اور ماموں فرقان کی جیب کے پیسے غائب ہو گئے۔ جب قاضی کو بلایا گیا تو وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا، نکاح پڑھانے نہ آ سکا۔ اس کے بعد ایک اور قاضی کا انتظام کیا گیا۔ وہ نکاح خواہ تھا بھی یا نہیں، بڑی مشکلوں سے اٹک اٹک کر اس نے نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات وہ کڑیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کے دل میں لوٹ رہی تھیں۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھا۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے اس کے حسن کے چرچے سنے تھے، اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔
ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان نہیں، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پریوں کے بہت قصے سنے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہے، حسن تو ویسا ہی ہے۔ اگر اس کے پر ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اے اللہ، میری شادی نیلم سے ہو جائے۔ جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم اس کے نام لکھ دی۔ خاندان میں لڑکیوں کی کمی نہ تھی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا تھا۔ نیلم کے نام پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرہ فال نکلا اکبر کے نام، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا۔ اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ اب وہ وقت تھا کہ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھیں۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائیں تھیں کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ سرخ زبان سے لپڑ لپڑ پی رہا ہے۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس ٹرے میں الٹ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بہت غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار پر دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلہ بجلی کی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں سے رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس دودھ اور رکھا گیا۔ دلہن سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل آئیں۔ تب راشدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بیر بہوٹی بنی بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنواتا، بات ایسی ہی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھجنگ عورتیں تھیں۔ دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں، 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھیں اور زبانوں کے دائیں بائیں سے لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناکوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں
کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں۔ سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ دونوں عورتیں اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کی اور اس طرح غراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے میں اس نے چٹخنی کھولی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ خواتین اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ اکبر پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی۔ صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو وہ تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا ہے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگایا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان بند ہو کر رہ جاتی۔ کسی نے اسے ایک گلاس پانی دیا جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب ذرا اس کی کچھ حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی وہاں نیلم نہیں ہے، دو چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں دو خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان کی زبانیں بہت لمبی ہیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھیں۔ یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھیں۔ انہیں جن بوتوں پر یقین بھی نہ تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، واجدہ میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا، واجدہ نے سہم کر کہا۔ ادھر سے کسی مرد کو بلاؤ۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی۔ اندر سے وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ ذرا فرقان ماموں کو بلا لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جاتی۔ پریشان ہو کر بولی، امی ارے تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب کر کے کہا، شکیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلی۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ 15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر راہداری سے گزریں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندھیرے میں کمرے میں اندر جائیں، اندر جا کر لائٹ چلائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ فرقان ماموں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے۔ اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر برابر قبریں بنی ہوں۔ شکیلہ اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں؟ راشدہ نے کہا۔ تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ شکیلہ نے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے جواب دیا۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سو نہ پائے تھے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا دروازے میں راشدہ اور شکیلہ کھڑی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھائی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کر لڑکیاں اور ڈر گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے قریب ہو گئیں۔ راشدہ خیریت تو ہے؟ فرقان ماموں لحاف سے نکلتے ہوئے بولے۔ فرقان ماموں جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے، راشدہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، کہاں ہے تمہاری امی؟ فرقان ماموں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان جب راشدہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات تھی کہ یہ دولہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے، جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی ہونق بنا ہوا تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر ابھری۔ اکبر کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔ ماموں اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے،
मगर ये वहां से डर कर आ गया है। जवाब साबरा ने दिया। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरान होकर पूछा। मामू, वहां नीलम नहीं है। इस मर्तबा हिम्मत करके अकबर बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? मामू फुरकान परेशान हो गए। हाँ मामू, मैं सच कह रहा हूं, वहां नीलम नहीं है, वहां 2 चुड़ैलें बैठी हैं। अकबर ने बताया। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? मामू फुरकान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और कमरे की तरफ बढ़े। साबरा, तुम भी आओ। मामू फुरकान ने साबरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और अकबर भागा ही इस बुरी तरह से था। मामू फुरकान ने अकबर को पीछे किया और खुद आगे बढ़े। खुले दरवाजे से उन्होंने जो मंजर देखा उसमें खौफ की कोई चीज़ नहीं थी। नीलम बेड पर बैठी थी। ये और बात है कि उसका सर झुका हुआ ना था, उठा हुआ था। उसकी नजरें दरवाजे पर थीं।